السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 اور 72 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، قل، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ میں کریں، کہہ دیجئے، اندعو، آ کا معنی کیا، ندعو ہم پکاریں، ہم دعا کریں۔ یہ ندعو کو دیکھیں تو دال عین اس میں موجود ہے، واو الف تو جمع کی علامت ہے، تو دعا اردو کا لفظ یہاں سے بنے گا۔ اور ندا بھی آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں صرف یاد رکھنے کے لیے، ویسے لفظ دعا ہی بنتا ہے، دال عین الف، پکارنا، اسی لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، مالا جو نہ، ینفعنا ہمیں نفع دے سکے، یا کے معنی وہ، نون الف نا جو ہے ضمیر، اس کا معنی ہم، نون فا عین نفع، یہ اردو میں بھی ہم نفع نقصان بولتے ہیں، یہ وہی نفع ہے۔ ولا اور نہ، یضرنا ہم کو نقصان پہنچا سکے۔ ضروروں کو دیکھیں تو را کے اوپر شد ہے، تو زواد را ضرر اردو میں ہم بولتے ہیں تکلیف کو، یا مضر ایک لفظ ہے، مضر صحت ہم بولتے ہیں، فلاں چیز بڑی مضر صحت ہے، نقصان پہنچانے والی۔ یضرنا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے، وہ ہمیں تکلیف دے سکے۔ وَنُرَدُّ اور ہم پھر جائیں، یہ آپ نے کئی بار پڑھا ہے، رد کرنا، لوٹنا، پھرنا، جو آپ رد کرتے ہیں چیز وہ آپ واپس لوٹاتے ہیں اس کو۔ الا پر، آقابنا ہم اپنی ایڑیوں پر، آقاب ایڑیاں، یہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ بعد اس کے بعد جب، سورہ آل عمران میں پڑھا تھا آپ نے، اس کے بعد جب، ہدان اللہ، اللہ نے ہدایت دی ہم کو۔ ہدا، ہا دال کھڑا زبر دیکھیں ہدا، اور یہ کئی دفعہ آپ ہادیون پڑھ چکے ہیں، ہدن پڑھ چکے ہیں مختلف شکلوں میں، تو یہ ہدایت ہے۔ کلذی اس کی طرح، کلا زستہوت ہو، زستہوت بہکایا ہو اسے۔ اس میں اصل میں جو ہا اور واو اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، باقی تو اضافی چیزیں ہیں، تو جو تا ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، اور ہو ضمیر ہے اسے، اور یہ جو ہا وا یا ہے، یہ کسی چیز کو بلندی سے نیچے گرانے کو بھی کہتے ہیں، اور جب کوئی چیز بلندی سے پھینکی جائے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کدھر جا رہی ہے، یعنی وہ اصل رستے پر نہیں جاتی بلکہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں اس کا معنی بہکایا ہوا آپ کریں گے، بہکایا ہو۔ الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران کر کے، یہ اردو میں بھی ہم حیران بولتے ہیں،
تو ویسے اس کا معنی حیران پریشان اور لہو اس کے اصحاب ساتھی ہوں، صاحب کی جمع اصحاب، اصحاب یدعونہ وہ بلائیں اس کو۔ دیکھیے اس میں بھی دال آئین ہے، بلانا، پکارنا، دعا کرنا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا۔ الی الہدی اتنا، ہدایہ ہدایت کی طرف، اسے بلائیں ہدایت کی طرف۔ الی الہدی اتنا، ہماری طرف آ جا۔ قل، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں کہہ دیں، انا ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی، ہی ہدایت ہے، ہوا وہی ہوتا ہے، وہی ہدایت ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں امر کیا گیا۔ امر کرنا، حکم دینا عام لفظ ہے یہ۔ لِنُسْلِمَ، کہ ہم فرما بردار ہو جائیں۔ سین لام میم، مسلم میں بھی یہی روٹ ورڈ آتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں بھی یہی ہے، سلامتی وغیرہ، فرما بردار۔ لرب العالمین، رب کے لیے تمام جہانوں کے، جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے لیے ہم فرما بردار بن جائیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کیا اللہ کے علاوہ ہم ان کو پکاریں، ان سے دعا کریں، ان سے ندا کریں، ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں؟ اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے، ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں اس شخص کی طرح جس کو زمین میں حیران کر کے شیطانوں نے بہکایا ہو، اس کے ساتھی ہوں، وہ اسے ہدایت کی طرف بلائیں کہ ہماری طرف آ جا۔ آپ فرما دیں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ ہی کی ہدایت ہی اصلی ہدایت، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے رب کے لیے ہم فرما بردار ہوں۔ وعن، اور یہ کہ یعنی یہ بھی حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، قائم کریں نماز کو، واتقوہ، اور اسی سے ڈریں۔ واتقوہ ہو ہے نا، اسی سے، یہ تقوی والا اس میں روٹ ورڈ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو الیہ، اس کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ حشر کا لفظ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ حشر کا میدان اسی لیے کہلاتا ہے کہ وہاں لوگ جمع کیے جائیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور یہ کہ یعنی یہ بھی حکم ہے کہ تم نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آج کا سبق پورا ہوا۔ تفسیر سے پہلے کل والے سبق کی تفسیر تھوڑی سی رہ گئی تھی، کال کٹ گئی تھی، تو یہ ضروری ہے کہ آیت نمبر 68، 69 اور 70 کی تھوڑی سی تفسیر کر دی جائے۔ کل آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتلایا ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لیکن اس میں سارے لوگ موجود ہیں، کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ اب کھیل تماشا دیکھ لیں، کئی تو مذاق اڑاتے ہیں دین کی باتوں کا، یہ بھی کھیل تماشا ہے۔ کئی اس کی حدیں توڑتے ہوئے فخر کرتے ہیں، یہ بھی کھیل تماشا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ داڑھی رکھنا مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کو لمبا کریں، رکھیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان نسل جو ہے
وہ داڑھی پر وہ تالا سا بنوا لیتے ہیں، کٹنگ اس طرح کرواتے ہیں کہ مونچھوں کے اندر سے، اور یہ بھی کھیل تماشا ہے، یہ دین کا مذاق ہے۔ کئی لوگ حج اور نماز اور روزے کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو مذاق کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو مذاق کرتے ہیں۔ تو پیغمبر کی سنت کو یا قرآن کی آیت کو، اللہ کے حکم کو مذاق کرنا، دانستہ طور پر وہ کرے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ بڑے تکبر میں آ کے کہ جنہوں نے بھوکا مرنا وہ روزے رکھے، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نمازیں پڑھنا تو عورتوں کا کام، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، لیکن ان کو بس چھوڑ دیں ان کے حال پہ، یعنی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے سیدھا کریں۔ جب موقع ملے جتنی پاسبل نصیحت کر دیں، اور ایسے لوگ ہی ہیں جن کا نہ قیامت کے دن کوئی سفارشی ہوگا، نہ ان سے بدلے میں کچھ لیا جائے۔ اور آگے جو ہے ایک اور قسم ہے مذاق اڑانے کی۔ ایک تو دنیاوی محفلوں میں بعض اوقات ایسے لطیفے سنا کر جو جنت اور دوزخ کے ہوں، اللہ نے جنت کو حق پیدا کیا ہے، دوزخ کو حق پیدا کیا ہے، ان کے بارے میں لطیفے چھوڑی جانا، یہ بھی کھیل تماشا ہے۔ قرآن کی آیات، اللہ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا اور اپنی مرضیاں کرتے پھرنا، یہ بھی کھیل تماشا ہے۔ اور ایک تو دنیاوی محفلوں میں یہ ہوتا ہے، دوسرا بعض کا یہ دینی محفلوں میں ہوتا ہے کہ دین کے نام پر ایک دین اللہ نے اور اس کے رسول نے بات دین بتائی نہیں، اس کو دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھیل تماشا ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے، کل آپ نے پڑھا۔ آئیے آج ہم آیت نمبر 71 اور 72 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، پھر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ اللہ جی کیا بات کروں، تو آگے اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسے اشخاص کو پکاریں، ایسے اشخاص سے دعا کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں، نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ایڑیوں کے بل پھر گئے، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جس کو شیطان نے گمراہ کر کے اس کو زمین میں حیران و پریشان کر کے پھرا رہا ہو، گھمایا ہو اور اس کو بہکایا ہو، ایسے شخص کی مانند ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، ایک طرف تو قرآن میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پکار کیا ہوتی ہے؟ مدد کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ مدد کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اس کا ایک معنی دال عین کا عبادت کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا ان کی عبادت ہے۔ تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ تو اب جب علماء یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو دوسرا نظریہ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کہتے ہو، بیوی سے کہتے ہو کہ میرے لیے کھانا بنا دو، یہ بھی مدد ہے۔ ہمسائے کو کہتے ہو کہ آج آپ دفتر جاتے ہوئے مجھے بھی لیتے جانا اپنی گاڑی میں، یہ بھی مدد ہے۔ یہ مدد کے لیے آپ غیر اللہ کو کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی شرک ہوا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور برائی کے کاموں میں
گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کسی کو تعاون کے لیے بلایا بھی جا سکتا ہے، پکارا جا سکتا ہے، لیکن دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ فرق ہے اس میں۔ جو پکارنا ہے، جو اللہ نے کسی کو صلاحیت بخشی ہے، اس کے تحت اس سے بات کرنا، اس سے مدد مانگنا، یہ درست ہے، اور بندہ وہ زندہ بھی ہو۔ جیسے اگر بیوی گھر میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے کھانا بنائیں، یا آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ درست ہے۔ لیکن بیوی گھر میں نہ ہو، اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہو، تو پھر نہیں کہنا چاہیے گھر میں بیٹھ کر کہ جانے من میرے لیے کھانا ذرا بنائیں۔ وہ اپنے والدین کے گھر میں ہو۔ تو اس سے سمجھ لیں۔ تو جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں فوق الاسباب، یعنی بادل نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ بارش ڈال دے، اللہ بادل لے آتا ہے، بارش آ جاتی ہے۔ اس طرح ہم اولاد مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، رزق اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ اور فوق الاسباب، ہم جیسے اللہ سے مانگتے ہیں کسی اور سے مانگیں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، اور یہی روکا جا رہا ہے کہ کیا ہم ان کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو گویا کہ نفع اور نقصان اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور کیسے؟ ایسے تو ظاہراً کسی کے ہاتھ میں پسٹل ہو، وہ آپ کو سامنے کر کے کہتا ہے گولی مار دوں گا، اور گولی نقصان بھی دے دیتی ہے، تو یہ اسباب کے اندر ہے۔ اسباب سے باہر جو نفع نقصان ہے وہ اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یہ نقصان اور نفع بھی اللہ کی اذن سے ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی گولی بھی چلا دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے لپٹتے ہیں، اللہ سے تندرستی، رزق، اولاد اور جو کچھ بھی مانگنا چاہیں اللہ سے مانگتے ہیں، اس طرح کسی اور سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو دعا عبادت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو اس لیے کسی اور کو مدد کے لیے دعا میں نہیں پکارنا چاہیے۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں گا، آپ کہیں اللہ نہ کرے مصیبت میں چلے جائیں، آپ فوری کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما۔ اور اگر کوئی دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ یا علی مدد، علی رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ میری مدد فرما، تو یہ اس زمرے میں آ جائے گا۔ ہاں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، ان کے پاس اختیار تھا، ہاتھ پاؤں تھے، یا امیر المومنین تھے، ان سے جا کے کوئی بات کرتا ہے کہ میری یہ مسئلہ حل کریں، وہ درست ہے۔ اب یہ فوق الاسباب ہوا، میرے خیال میں یہ بہترین مثال ہے۔ اللہ توفیق دے تو اس سے سمجھ آ جانی چاہیے۔ جیسے ایک اور بڑا مشہور شعر ہے، میں نے دعاؤں میں کئی مولویوں سے سنا ہے، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے بھی شاید سنا ہو، اردو میں جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا الہی کرم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ رحم کیجئے خدا کے واسطے، یا الہی رحم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اب جیسے آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ رحم کر، این اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، تو یہ فوق الاسباب ہے سارا۔ اور یہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرے سے اس طرح مدد مانگی، نہ آپ کے صحابہ کرام نے کبھی ایسے مدد مانگی جن کو آپ نے سکھایا تھا۔ آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر ایسے کرے گا، اوروں سے مدد مانگے گا، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان نے اس کو جنگل میں، زمین میں حیران کر کے بہکا دیا ہو، متحیر کر کے بہکا دیا ہو۔ شیطان جب قبضہ کرتا ہے ذہن پر تو پھر انسان دیوانہ ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے۔ تو جیسے پاگلوں کی حالت ہوتی ہے، یہ ایک دیوانے شخص کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس سے دعا مانگے گا تو وہ کوئی دیوانہ ہی ہو سکتا ہے جس کو شیطان نے پاگل کر دیا ہو۔
اور وہ جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہو۔ ایک عقل مند انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھی ہوں وہ اسے بلائیں ہدایت کی طرف کہ ہماری طرف آ جا، لیکن وہ آتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح آپ کسی بھی شرک کرنے والے کو بتائیں تو اس کی اگر سمجھ سے اس کے کانوں سے باتیں پار ہو رہی ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ آگے فرمایا ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور کوئی ہدایت نہیں۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر خم تسلیم کر دیں، مسلم بن جائیں، فرما بردار ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا نماز کے اندر اللہ کے سامنے سر رکھ دیں؟ دنیا کی ہر فیلڈ میں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ کریں۔ یہ ہے مسلم بننا اور فرما بردار ہونا۔ یہ نہیں کہ شادی اپنی مرضی سے کر لی یا شادی ہندوؤں کے طریقے پہ کر لی، جو مرنا تھا وہ یہودیوں کے طریقے پہ کر لیا، اور جو معیشت ہے وہ عیسائیوں کے طریقے پہ کر لی، اور جو حکومت ہے وہ جناب کسی اور طریقے پہ کر لی، جو فیصلے ہیں وہ کسی اور قوم کے طریقے پہ کر لیے۔ تو یہ پھر مسلم ہونا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ نماز قائم کریں، نماز کو وقت پر پڑھنا، نماز کو باقاعدہ پڑھنا، مردوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرنا، نماز کے ایک ایک رکن کو تسلی سے ادا کرنا، اور نماز کو اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ نماز کا قائم کرنا ہے، اور اسی سے ڈرو، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ ایمان کے بعد سب سے پہلی جو بڑی بات ہے وہ نماز ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی پکے ٹھکے مسلمان ہیں، لوگوں کو جنت اور دوزخ کے ٹکٹ بھی دیتے ہیں، لیکن نمازیں پوری نہیں پڑھتے، نماز قائم نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا اصول تو یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔